اس وقت عمران کی صحت کے متعلق آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس جو اپڈیٹ ہے وہ ایسی ہے کہ ہم اس پہ بالکل یقین نہیں کرتے. ہاں میری دعا ضرور ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جس طرح رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ اتنی امپروو ہوئی ہے اور امپروومنٹ کی طرف آ گئی ہے اس حد تک. یہ میری دعا ضرور ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ایک دفعہ جب دھوکہ آپ کو مل جاتا ہے تو دوبارہ یقین کرنا ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کیوں نہیں کروا رہے. خان صاحب سے ملوا دیں, خان صاحب بتا دیں گے کہ جی میری کیا پوزیشن ہے, کیا حالات تھے, امپروو ہوئی ہے نہیں ہوئی, کتنی ہوئی ہے, مزید کیا پرابلم آ رہی ہے, تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی. مزید ٹریٹمنٹ چاہیے, کس طرح کی چاہیے. تو اگر یہ اس چیز کے اوپر ہٹ درمی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں چور ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ میں بڑے افسوس سے یہ بات کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ بشمول میرے ہم سب کی ایک ادنا ورکر کے دورے میں بتا رہا ہوں اپنا آپ کہ یہاں سے میرے سے لے کر اوپر تک ہم سب کے لیے نہایت ہی شرم کی بات ہے کہ آج ہمارا پریشر اتنا کم ہو چکا ہے کہ عمران خان کی رہائی سے ہم شروع ہوئے اور پھر 4 مہینے سے ملاقات تک ہم نہیں کر پا رہے. اور اب ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کی صحت اور ان کی آنکھ کے مسئلے کے اوپر آج ہم دھرنے دے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں ریلیف دے دیں, کہ اس کا علاج کر رہے ہیں جو کہ اس کا ایک ہر طرح کا دینی, اخلاقی, انسانی حق ہے. اچھا وجہ یہی ہے کہ وہ جو پریشر ہوتا ہے نا, خوف ہوتا ہے آپ کا, کیونکہ جنگ جو ہے نا, یہ دنیا اب جو ہے نا اس میں طاقتور اور کمزور کی جنگ ہے. کیوں پارٹی کا یہ طاقت کیوں ختم ہوئی؟ ختم ہوئی ہے تو میں تو پہلے اپنے آپ سے شروع کر کے مان رہا ہوں کہ ہماری کمزوری ہے, یہ ہماری غلطی ہے. کیوں, کیا ہوا؟ بس غلطی اتنی زیادہ ہے اس میں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو میرے خیال میں بہت لمبا ٹائم لگے گا. لیکن بس جو بھی ہے ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے, ہمیں اسے سیکھ کر اپنی ذات سے نکلنا چاہیے. نہیں سیکھ سکتے آپ. دیکھیں 3 سال 2.5 سال ایک عرصہ بہت ہوتا ہے. آپ کی پارٹی کے وہ لیڈر ہے, مین سابق وزیر اعظم ہے, تو آپ کا جو ایک نقطہ ہونا چاہیے تھا عمران کی جیل سے رہائی کے اوپر پوری پارٹی کو یکجا ہونا چاہیے تھا اور یکسو ہونا چاہیے تھا. آپ کی پارٹی میں علی مین گنڈا پور اگر وزیر اعلیٰ تھا تو اس کی ٹانگیں کھینچنے والے 75 بندے اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے تھے. ابھی سہیل افریدی ہے تو وہ 4 دن نہیں اس کی وزارت اعلیٰ کو گزرے تو اس کی بھی ٹانگ کھینچنے والے پارٹی کے اندر آ گئے. تو آپ کی پارٹی میں وہ اتحاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے, اگر ہم یہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہے, نہیں کریں گے, اور پہلے اپنے مینڈیٹ چوری کروا کے, اپنے گھر توڑوا کے, لوگوں پہ ظلم کروا کے, ٹارچر کروا کے, جیلوں میں خود بھی جا کے, ورکر ہزاروں جیلوں میں جا کر, عمران خان صاحب لیڈرشپ اس وقت بھی جیل میں ہے, اس کے بعد اپنے لوگوں کو شہید گئی, اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں سیکھ رہے اور اپنی میں سے نہیں کر رہے تو پھر میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے آپ سے. تو پھر میں تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے, ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. انشاءاللہ ہمارے بھی اتنے بدنیت لوگ ہیں جو بھی وہ کر رہے ہیں کریں, لیکن عمران خان کو انشاءاللہ اللہ سرخرو کرے گا. آپ کی پارٹی میں بزدل لوگوں کی معذرت چاہتا ہوں, سخت لفظ ہے, بزدل لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا یا ہماری پارٹی میں؟ دیکھیں جی, بزدلی کو کسی کو ڈکلیئر کرنا اور سرٹیفکیٹ دینے کا تو میں قائل نہیں ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیسیجن پاور ختم ہو چکی ہے. ڈیسیجن لینے کی طاقت ہی نہیں ہے کسی کے اندر, جرت ہی نہیں ہے کسی کے اندر ڈیسیجن لے لے. ایک اس پہ ڈالتا ہے, ایک اس پہ ڈالتا ہے, کوئی اس پہ ڈالتا ہے. پر میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. میں پچھلے اپنے 18 مہینے میں ایک دفعہ مجھے بچوں نے کہا, میرے بچے ڈیخان میں ہوتے تھے کیونکہ چھٹیاں ختم ہو رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اچھے گلی چلے, ویکینڈ تھا, تو میں جمعرات کو چلا گیا ان کے ساتھ اچھے گلی. رات میں نے گزاری تو صبح سے میرے ہائی کورٹ سے آرڈر آ گیا کہ لاہور میں جلسے کی رات دی گئی. مجھے میسج آیا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے پورے کے پی کو لے کے لاہور جانا ہے. ٹوٹل میرے پاس کتنا ٹائم تھا؟ 48 گھنٹے. اور لاہور سے پہلے کے پی کو اکٹھا کرنا اور پھر لاہور سے ویسے نارمل ڈرائیو 5.5 گھنٹے کیا گاڑی کی, ٹاپ و ٹاپ جانے کی, اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر آپ نے جانا ہو اور قافلے میں جانا ہو تو کم از کم 8-9 گھنٹے منیمم لگتے ہیں. تو ہم لوگ گئے, بھرپور طریقے سے گئے, رکاوٹیں بھی توڑی, پہنچے, گھنٹہ لیٹ ہوئے کیونکہ رکاوٹیں بہت زیادہ تھی. رزلٹ کیا نکلا کہ جان بوجھ کے لیٹ آئے. لیٹ کیوں آئے؟ پاکستان کا قومی ترانہ تھا جو رات کو یا خبرنامہ تھا, اور آپ لوگ جو گھنٹے ٹائم کے اوپر جلسہ ختم کرنے چلے گئے وہاں سے. تو یہ جلسوں میں کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ سرکاری جلسے کا ٹائم تھا 10 بجے, میں موجود تھا 1 بجے تک گیا ہے. کیا کوئی آیا ہمارے اسٹیج پہ؟ کسی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اسٹیج پہ چڑھتا, ہم اتارتا. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ والی بات ہے. جو اس کے بعد یکم کو میں ملا عمران خان صاحب کو, یکم اکتوبر
बार लॉन, जो हमारी लॉन में मुलाकातें हो रही थी खान साहब मेरी। खान साहब ने कहा कि ये 26वीं तरमीम है और एक काजी है और ये ड्रामा इन्होंने बनाया हुआ है, इसको रोकने के लिए तुमने आना है इधर इस्लामाबाद। तो मैंने कहा 4 तारीख को। तो मैंने उनसे कहा खान साहब 4 तारीख तो बहुत करीब है, इसकी बड़ी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा ने देना है मेरे को फिर डी चौक। खान साहब खैर है, लोग कम हो जो भी हो तुमने आना है। सर ये 4 या 5 मिनट की हमारी बात हुई ना, तो मैंने खान साहब भाग दे, ठीक है खान खुदा हाफिज़। कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सर सेकंड नहीं, नाउ एवरी मोमेंट काउंट्स, मैं जाके अरेंजमेंट करूँगा। उसके बाद में आया, हम इधर पहुँचे, फिर जो हुआ या नहीं हुआ उसको छोड़े। आप पहुँच गए थे ना, 2 दिन लगे। अब नवंबर 2024 की बात दोबारा बता रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर की, 4 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, ये उसकी बात कर रहा हूँ। 4 अक्टूबर और 20 नवंबर के दरमियान क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इनकी जड़ें हिली ना इनकी, कि मतलब है आपको शिकायत दे के हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप बताएं कि जब दोबारा हमने अनाउंस किया, 12 नवंबर था, 14 नवंबर था फाइनल कॉल का, कितने 10 दिन थे हम आए रहे यहाँ पर। नहीं, पहले बैक चैनल कांटेक्ट का बताएं, क्योंकि उस वक्त आपके राब्ते बहुत अच्छे थे। जड़ें हिल गई थी, इतनी जड़ें कि वो बैठने पे हमारी टर्मिनेशन पे राजी हो गए थे। कौन राजी हुआ था? यही सिस्टम, पूरा सिस्टम राजी था, पूरा सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट भी और ये जो इस्लामाबाद वाली हुकूमत है, बात करते हैं तो सारे वो एक पेज पे होते हैं। जब पाकिस्तान की जो एक गवर्नमेंट जब बन जाती है, हमारी गवर्नमेंट भी थी, तो हम एक पेज पे नहीं। और उसकी क्या अरेंजमेंट थी उस जिसके ऊपर वो राजी? हमारे उसके मुताबिक जो हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक, क्योंकि सर जब जड़ें हिलती है ना, जब खौफ होता है ना, खौफ एक चीज का कि अगर मेरी जड़ें हिला सकता है, ये जंग जो है ना सर, ये जंग है ताकतवर और कमजोर की जंग। उसमें ये तजवीज़ शामिल थी कि इमरान खान को नथिया गली रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाए। दुनिया में एक जंग जो है वो कमजोर और ताकतवर की है, हमेशा फिर कमजोर को ताकतवर की माननी पड़ती है और उसकी पॉलिसी में चलना पड़ता है। क्या उसमें ये तजवीज़ शामिल वो चाहता है कि नहीं मेरी पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हो और मानी जाए, तो उसको ताकतवर होना पड़ता है, तब जाके उसको फिर अकॉर्डिंगली अपनी वो चीज़, वो फैसिलिटेशन मिलती है। क्या उस वक्त ये तजवीज़ शामिल थी कि इमरान को नथिया गली रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा? सर वो तो एक ऐसा जबरदस्त वो था ना कि उसमें सब कुछ था, उसमें था, उसमें हर चीज़ खत्म थी। ये तजवीज़ भी उसका हिस्सा थी, पैकेज का हिस्सा? उसमें सर ये था कि हमारे जो मामलात थे, वो जो मामलात डिस्कस हुए थे कि जी ये चीज़ होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो है हमें जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई थी, हमारा मैंडेट चोरी हुआ था ऑब्वियसली, और हमारे साथ जो खान साहब के साथ ज्यादती हुई, खान साहब चूँकि पाकिस्तान की जो हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी ज़ात में कुछ नहीं देता, पाकिस्तान को देखता हूँ, तो उन सब चीज़ों में मुकम्मल वो चीज़ थी कि जिसमें हमारे तमाम मसाइल टूटी। क्यों? बस उसमें सर ये हुआ कि हमारे जो है ना, असल में खान साहब खुद जेल में हैं, तो खान साहब को जो लोग मिलने जाते हैं वो उनको अजीब अजीब कहानियाँ सुना देते हैं, रियलिटी कुछ और होती है, उधर कहानी कुछ और सुना दी जी। लीडरशिप गद्दार है, करोड़ों लोग निकलने को तैयार है। तो यही है, लीडरशिप गद्दार है, एक दूसरे पे इल्जाम। लोग तो तैयार हैं, करोड़ों लोग तैयार हैं, इनकलाब आ चुका है। ये भी कहानी बताते हैं कि इनकलाब आ चुका है। सर वो कहानी बताते नहीं है, रिपीटेडली बताते रहे हैं और अभी तक बता रहे हैं। सर मैं आपको गलफियन कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा हूँ ना सर, 5 अक्टूबर को, इस डी चौक के ऊपर मैं पहुँच के नीचे था, फिर हम डी चौक बाद में गए गोले शोले मार के, खुदा की हाल उठाए कह रहा हूँ, मेरे साथ और लोग भी थे, 15 बंदे भी नहीं होंगे, और साफी मिला के कुछ खड़े थे। और पता है खान को क्या रिपोर्ट दी है? खान को रिपोर्ट दी है कि यहाँ पे 1.5 लाख आदमी था। जब हम पहुंचे हमसे पहले 1.5 लाख आदमी था। फिर एक और बंदे ने रिपोर्ट दी खान को कि जी वो क्या है, वो ये जो पुल है हमारा पिंडी वाला बड़ा पुल फैजाबाद, वहाँ पे 3 लाख लोग आए हुए थे, पिंडी के 3 लाख वहाँ पे थे। ये तो धोखा देने वाली बात है। धोखा ही दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। धोखा दे दे के तो ये सही हाल कर दिया है अपने। वो जो खान साहब कहते हैं ना कि मैं से निकलो, तो हम मैं से निकले ही नहीं। अच्छा, जब आप लगे हुए हैं। नवंबर में जब आप वो बैक चैनल आप इंगेज कर रहे थे, तो उसके नतीजे में दूसरी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हुआ। खान साहब को जो वो चीज़ थी, वो खान साहब ने, जाहिर बात है मशावरत खान साहब बिलीव करते हैं, जो लोग मिल रहे थे, तो उसके बाद खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी। अलीमा खान ने फाइनल कॉल क्यों दी? खान साहब ने फाइनल कॉल दी ना, इमरान खान ने कॉल दी। इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दी। फाइनल कॉल में भी हमने भरपूर जोर लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की स्टेट से लड़ाई गप नहीं है। नहीं, लेकिन उस वक्त इमरान खान का केस लगा हुआ था, मुझे याद है जब आपका ये बैक चैनल चल रहा था, तो दूसरी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हुआ था। आई थिंक तोशा खाना का केस लगा हुआ था, तो इमरान खान की उसमें जमानत भी हो गई थी। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आगे चल रहे थे, लेकिन उसको तोड़ा क्यों गया? चलते रहते हैं सर, लेकिन ये है ना कि सर फाइनल कॉल में भी हमें फिर वो जो बातचीत हुई थी ना, बेसिकली वो जो बातचीत हुई थी,
اس بات چیت کے حوالے سے بیسیکلی میں آپ کو کلیئرٹی سے بتا دیتا ہوں، یار قوم کو سچ بتا ہی دینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب کو کہانیاں سنائی گئی کہ خان صاحب آپ کے بارے میں لگے کہ آپ نے ڈیل کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ وہ لوگ چھوڑ دیں گے آپ کو۔ وہ لوگ تو انقلاب لانا چاہتے ہیں، لوگ تو جو ہے تیار ہیں، کروڑوں لوگ تیار ہیں، تو آپ اور خان صاحب جو کہ ظاہری بات ہے پاپولر لیڈر ہے اور ایک ہمیشہ سے آئیڈیلسٹ رہا ہے۔ اب ڈیل کیا ہے؟ یہ کوئی ڈیل ہے کہ اگر ملک کی بہتری کے لیے آپ کے ساتھ ایک بندہ کوئی کچھ کر لیتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، جو خان صاحب ہمیشہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں کرتا ہوں، اور اس کے بعد دوبارہ اصلاح ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر ڈیل کیا ہے پھر؟ تو اس کے اوپر فائنل کال کی طرف ہم چلے گئے۔ تو فائنل کال کے اوپر وہ جو بات ہوئی نا کہ خان صاحب کے پاس بلا کے اور ملے اور خان سرکار کے رک جاؤ، تو بیسیکلی اور جو میری خان صاحب کی ملاقاتیں تھی نا، یہ اکتوبر والے 2-3 ملاقاتیں، اکتوبر کے بعد اور نومبر کے بیچ والی، 20 نومبر یہ ساری لان میں ہوئی ہیں، ساری لان ہوئی، یہ ساری لان سنگ جانی کا پیغام۔ خان صاحب اور میں کوئی بات بھی وہاں پہ کمرے میں کر رہے تھے، کمرے میں تو بکنگ ہو رہی ہوتی، عمران نے سنگ جانی پہ رکنے کا کہا تھا۔ یس، تو خان صاحب کے ذہن میں وہ بات تھی کہ یہ چیزیں جو اس وقت ہو رہی تھی، تو اب اس پریشر کے اندر آ کے اگر یہ مانیں گے تو پھر مطلب ہے کہ ہم نے ڈنگے کی چوٹ پہ اپنی بات بنوائی ہے، اور ہم نے وہ پھر خان صاحب کی وہ احکامات نہیں مانے۔ عمران نے جب کہا سنگجانی پہ رکنا ہے تو اس کو سنجانی کا نہیں کہا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، خان صاحب کو یہ پتہ ہے سنجانی، انہوں نے کہا کہ یہیں پہ رک جاؤ، یہیں پہ رک جاؤ، 26 پہ یا 26 پہ یا سنگجانی پہ جہاں پہ بھی رک جاؤ، لیکن اس کو توڑا کس نے اس کو؟ اب سر ایسے ہے سر، میں آپ کو بتاؤں ایک بات ہے، میں بہت سے لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ شاید نیت ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، یہ بشرا بی بی کا فیصلہ تھا، نیت ٹھیک ہو لیکن فیصلہ غلط ہو جاتا ہے۔ بشرا بی بی کا فیصلہ میں تھا۔ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل آپ کے فائدے کی ہے، میری نیت آپ کی اچھی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے میں استعمال ہو رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ میری سوچ غلط ہو جس سے نقصان ہو جائے، تو میری نیت پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا نا، میں تو اپنی سوچ کے مطابق آپ کو اچھی نیت سے کہہ رہا ہوں گا۔ اس پہ سر جب نے وہ بات خان صاحب کی نہیں مانی تو ہم نے کتنی زیادتی کی ہے کہ فیصلہ توڑنے میں رول کس کا تھا؟ بشرا بی بی کا؟ سر ظاہری بات ہے کہ وہاں پر خان صاحب نے کہا کہ رک جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں رکنا نہیں ہے اور جانا ہے اور جانا ہے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ جانا۔ مجھے کہا گیا کہ خان صاحب نے تمہیں کہا دیا رک جاؤ، تو میں نے کہا خان صاحب آپ نے خود کہا تھا کہ میں یہ فیصلہ کروں گا، تو آپ خود ہی کوئی بیان دے دو، میں بالکل آپ جو بھی ہوتا ہے ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ادھر میں یہاں پہ ایک اور لڑائی بنوا لوں، ادھر ہی آپس میں مطلب ہے کہ کنڈیشن آ جائے آپس میں تو آپ کر لیں، تو پھر اس کے بعد پھر ایک ہوئی آگے بات چلی، بس چھوڑیں اس کو، کیونکہ اب وہ جو بات ہوئی لیکن زیادتی بڑی کی ہم نے، کیونکہ وہ جو ساری چیز تھی اس کے مطابق وہی رکنے کی جو وجہ بنتی وہی بنتی کہ اسی کے مطابق ہی وہ ہمیں وہ سارا جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اس کا وہ کہتے ہیں نا وہ اپنا ریورسل کر رہے تھے۔ لیکن علی صاحب یہ جو بھی ارینجمنٹ تھا اس کے نتیجے میں عمران باہر آتا تو وہ پارٹی کی فتح ہوتی، عمران کا جیل میں رہنا پارٹی کی شکست ہے، تو 2024 نومبر اور اب 1.5 سال تو گزر گیا، تو عمران ابھی بھی جیل میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی فیلڈ ٹو ڈیلیور، ٹوٹلی فیلڈ، ناٹ اونلی فیلڈ۔ اب جو جس حالت میں ابھی ہم جا رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہم نے اتنا پریشر ڈالا ہوا تھا کہ ہم اس اسٹیج پہ تھے کہ ہم ان کی آفر نہیں لے رہے، اور پھر ہمارے ان کے ماننے کے بعد بھی ہم نہیں لے رہے، اس لیے کہ شاید ہمارے کوئی لوگ اس پہ مطلب ہے بیسیکلی ڈس اپوائنٹ نہ ہو کہ ہم نے کیوں یہ کیا ہے ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق، اور پھر یہ حالت بن جائے کہ آپ کی ملاقات تک نہ ہو، پھر یہ حالت بن جائے کہ آپ کے لیڈر کے لیے اس کو علاج تک اتنا غیر انسانی کام بھی نہ ہو، اور اس کے لیے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تک یہ جو ہو چکا ہے اس میں اگر یہ ملاقات ہی ہو رہی ہوتی کہ مثلا یہ تو نہ ہوتا نا، تو یہ ہماری فیلئر نہیں ہے، یہ ہم سب کی فیلئر ہے، اس میں ہم سب انوالو ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک، جو کمنٹ کرتا ہے غلط وہ بھی انوالو ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا وہ بھی انوالو ہے، جو خان صاحب کو غلط لیڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے، کسی کی ٹانگیں کھینچتا ہے، کوئی یوٹیوبر ہے وہ اپنا پیج چلانے کے لیے کسی کے ایجنڈے کے اوپر وہ غلط بات کرتا ہے، یہ سب انوالو ہے، اور اللہ ان سب سے میری دعا ہے کہ جس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، جس نے بھی اس میں کوئی غلط کام کیا، یا اللہ ایسی دوزخ میں اس کو ڈالنا کہ جتنے عمران خان نے لوگوں پہ احسانات کیے ہیں، لوگوں کے فری علاج کر کے، IKF میں لوگوں کی بڑی مدد کر کے عمران خان نے بڑی نیکیاں کی ہیں، یا اللہ عمران خان کی ان کی ساری نیکیاں کا صلہ اس کو دینا ہے نا، اس کو اس کے اپنی مغفرت کے علاوہ تو وہ یہ دینا کہ جس نے اسے بنیتی کی ہے اس کو اس دوزخ میں ڈالنا کہ ایسا جلے اور ایسا ذلیل ہو اس جان اور اس جان کہ پوری دنیا اس کو دیکھے۔ آپ کی جو پارٹی کی ٹاپ ٹیئر ہے اس وقت، جس میں آپ PTI کے عہدیداروں کو بھی شامل کر لیں، عمران خان کی فیملی سے دونوں خواتین کو بھی شامل کر لیں، سوشل میڈیا کے اوپر اتنا دباؤ ہے اس وقت PTI کے الیکٹڈ لوگوں کے اوپر جو پارٹی کے ان کے آفس بیررز ہیں، آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں،
عمران خان سے ملاقات کے لیے اور یہ میڈیکل کے ایگزامینیشنز کے حوالے سے یہ جو کانٹیکس چل رہے تھے، پارٹی کے بیشتر لوگ اس ملاقات میں جانے سے گریز کرتے تھے کہ ہمیں گالیاں بہت پٹنی ہیں. یہ آپ کی پارٹی کا حال ہے. تو بات یہ ہے سر، دو چیزیں ہیں میں بتا دوں. سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑیں گی، الزام لگیں گے. میں نے بدعا دی ہے کہ اللہ نسلوں کو غرق کر دے. میں نے ان کو دی ہے جو بدنیت ہے، ان کو نہیں دے رہا کہ جو اچھی نیت میں کوئی غلط کام کر دے. بدنیت اور بدنیت اتنے نکلیں گے کہ آپ کی سوچ ہے. پارٹی جو ہے نا بدنیت ہی نکلے گی. اس لیے میں نے بدعا بدنیت کو دی ہے کہ مجھے پتہ ہے اندر سے کہ بہت سارے بدنیت ہیں، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اپنی میں کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی ایگو کے لیے وہ اس بندے کو نقصان دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو پہچان دی، جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے سیٹ دی، عہدہ دیا، مقام دیا، نام دیا. اور انشاءاللہ یہ ذلیل ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، یہ اس جان بھی ذلیل ہوں گے، یہ اس جان بھی ذلیل ہوں گے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ سب سے پہلا اسٹیبلشمنٹ کا اعتراض یہ تھا کہ بہت نامناسب طریقے سے ان کو ریڈیکیول کیا جاتا ہے. بالکل صحیح، ان کا جائز قسم کا ان کے شکوے تھے اسٹیبلشمنٹ کے کہ ان باتوں کے اوپر آرمی چیف کو بھی اور فوج کے شہدا کے اوپر بھی کامنٹ کیے جاتے ہیں جو بالکل گریز کرنا چاہیے. ایک بندے نے پاکستان کے لیے جان دی ہے، اس کو تو یہاں دل سے لگا کے رکھنا چاہیے. لیکن وہی آپ کا سوشل میڈیا اور آپ کی ٹیم ہے، آپ کی پوری پارٹی کو اب گالیاں نکالتے ہیں. آپ کے پروگرام میں ہم جن بندوں کے انٹرویوز کرتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ بات کہہ دی ہے، باہر نکلیں گے تو دیکھنا ہمارے اوپر کیا حال ہے. اللہ کے ہاتھ میں. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اگر آپ الاؤ کریں سچائی والی ایک بات. ایسا ہوا سر کہ جب یہ ہمارا یہ 9 مئی ہوا تو 9 مئی والے دن ہمارے کچھ دوست جو ہے وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ہمارا ایک امیدوار بھی تھا جو ہمارا تحصیل چیئرمین کا امیدوار تھا ساؤتھ وزیرستان کا اپر کا. اور 10-12 اور دوست سے جب ہو گیا تو انہوں نے پھر پلان بنایا کہ اب کہاں جائے. تو ان کو پتا چلا کہ وہاں پہ اناؤنس ہوا ہے کہ اس جگہ پہ پروٹیسٹ کرنی ہے. تو گزرتے ہوئے جب وہ جا رہے تھے تو ادھر سے وہ ڈیہان کینٹ کی انٹری والی ایک جگہ بھی ہے. تو وہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے اور وہ نارمل نعرے مارنے لگے کہ ہم آزادی اور سک نعرے مارنے لگے. اسی طرح موٹر سائیکل پہ ایک بندہ آیا. بڑی بدے کی بات ہے، نہیں چلانا نہیں آپ چلائیں تو میں تو آپ بات کریں، آپ کریں. تو اس نے نعرہ لگا دیا. اب ان بندوں میں کوئی بھی اس نعرے کے حق پہ نہیں ہوگا تو نہیں مار رہے تھے نا. اس نے موٹر سائیکل پہ وہ چلا گیا. اچھا وہ ریکارڈنگ آ گئی. اس پہ وہ جو 12 بندے تھے یا 13 ہوں گے. اچھا اس پہ وہ جو ایک تھا وہ بیچارہ ویڈیو کا کنٹریکٹر بھی تھا، بڑے لیول کا کنٹریکٹر، ہمارا تحصیل چیئرمین کا امیدوار بھی تھا. وہ جو ہے نا انہوں نے بندوں کو اٹھانا شروع کر دیا. بعد میں کرنے کے بعد جب وہ ہمارے تھوڑے حالات ٹھیک ہوئے تو پتہ کرانا شروع کیا کہ یہ کون تھا. گیا گزرتے ہوئے نعرہ اس نے ہمارا منجی 12 کی ٹھک گئی. تو یہ تو سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مت سمجھو کہ یار سارے کے سارے تمہارے حق میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو اپنی خار بھی ہوگی، اپنا مسئلہ بھی ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ آپ کا آدمی ہوگا تو خدا کے لیے اپنے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے خیرخواہوں کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک بندہ جو بات کر رہا ہے وہ عمران خان کے لیے کر رہا ہے. شاید اپنی کوئی انا ہو، اس کی اپنا کوئی فائدہ ہو، اپنے کسی ایجنڈے پہ ہو، کہیں سے فنڈ ہو رہا ہو، کہیں سے پلانٹ ہوا ہو. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میرے شعور کے دروازے کھول. وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے بتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو سر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں اس طرح کے بیانیے بنتے ہیں تو میں نے اس لیے کہا ہے نا کہ جو گندی نیت سے بنا رہا ہے اللہ اس کو ذلیل کرے، جس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ہاں اور جو بیوقوفی میں لا علمی میں کر رہا ہے اس کا تو قصور ہے نہیں. لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ عمران خان نے کئی بار کہا ہے مجھے کہ پاکستان کی فوج مجھ سے زیادہ ضروری ہے. مجھے ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ کہا ہے، کیونکہ میں تو فوجی بیک گراؤنڈ سے بھی ہوں. فوج مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. ملک کا جب آپ کا فوج مضبوط ہوتی ہے، آپ کا جب ڈیفینس مضبوط ہوتا ہے تو آپ کے ملک کی ایک دنیا میں ایک اینٹیٹی ہوتی ہے وہ بہت بڑی. ٹھیک ہے، ایک وہ سوچ کا آدمی. اور اس کے بعد اسی کے ہی فالو کرنے والے لوگوں میں کچھ لوگ